کھاندے رہیے لنگر کدے بھی مکتے نہیں کھاندے رہیے لنگر کدے بھی مکتے نہیں مالی چھوٹے کھوڑے بوٹے سکتے نہیں مالی چھوٹے کھوڑے بوٹے سکتے نہیں کہ سانو دسیا کربلا والے نے سانو دسیا کربلا والے کہ جھوٹے آیا کہ سچے جھوٹے آیا کدے بھی جھکتے نہیں مالی جھکتے کھوڑے بوٹے سکتے نہیں سانو دسیا کربلا دے تاریخ سانو دسیا کربلا دے یزید آیا آئے یزید آیا کدی حسین جھکتے نہیں آیا کدی حسین جھکتے نہیں مالی جھوٹے گھوڑے بوٹے سکتے لجپالا تے لڑ لگیاں میرے غم پڑے رہندے جڑے سرکاراں دے لڑ لگے نبی پاک دے لڑ لگے انہاں دی یاد دے لڑ لگے حسین کی مرشد دے لڑ لگے مقدرہ نے خدا دی قسمیں میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے غم پڑے رہندے میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے غم پڑے رہندے میری آسان
شیر شہر جو مہربانی میاں صاحب دے عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد کچا سلامت رہو خدا دی قسمیں اساں جوان بندہ ویکھیا ہے اے اج بھی دا عشق جوان ہے اللہ نو سلامت رکھے جدوں ویکھیا سرکار دے نعرے مارتے اللہ تیرے تے رحمت فرمائے آپ تے کھڑی رومی کشمیر کھانے نیچے چلے نے کہ کچا کچا رنگ کچا بابا جی یوسف صاحب وہ ایک کچا رنگ لناری والا بچیاں تو ویندے پہ خدا دی قسمیں جنہ عشق نبھانا پڑ گیا آیو کدی نہیں بات میاں صاحب دے دے کہ اینا عشق نبھانا سائیں جی اللہ تو زندگی دے یادی دے سارے میرا تے اپنا کرم کرے اوندے سال پھر کہ لو یا ندیم صاحب لو یا
للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے ہی دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر ہے کہ شمع رخ لیے آئے ہوں محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ دیوانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے آقا یہ سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے آقا یہ سلسلہ تیری نسبت کا، آمین کہیں سب۔ خدا آباد رکھے آقا یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ اس بڑی دنیا میں ہم پہچانے کہاں جاتے ہیں۔ اب سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب یہاں پر اصالِ ثواب کی محفل میں جمع ہیں، قدس پاک میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانی عالیشان ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جب رب کے سامنے حاضر کیا جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ جب اسے رب کے سامنے حاضر کیا جائے اور اس کا رب اس سے ناراض ہو۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہے نا کہ جب اسے رب کے سامنے حاضر کیا جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب اسے رب کے سامنے حاضر کیا جائے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ حضور پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ ایک تو تھی یہ رضا، دو تین رضاؤں کا ذکر کرتا ہوں، ایک اور رضا کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضور کو حبیب بنایا۔ اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خلیل کا معنی بھی دوست ہے اور حبیب کا معنی بھی دوست ہے۔ عرض کیا گیا کہ مل فرق بین الخلیل والحبیب، خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ جواب آیا، پیارے خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو مجھے راضی کرے، پیارے خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ آئے اور تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرے تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو بیٹے کے گلے پر چھری چلائے تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو مجھے راضی کرے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے میں خدا خود راضی کروں، جسے میں خدا خود راضی کروں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آؤ ایک اور رضا کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
آپ راضی ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تسا راضی کدوں ہونا وے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جاتا. خدا آباد رکھے آقا یہ سلسلہ تیری نسبت کا، یہ سارا نسبت کا کمال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ ایسی وقار اٹھاؤ قرآن. اس کتے کو عزت کس وجہ سے ملی؟ اللہ والوں سے نسبت کی وجہ سے ملی. یہ نسبت کا کمال ہے. اور نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ بے قدروں جس کی کوئی قدر نہیں، یہ نسبت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. احباب ایسی وقار یہ نسبت کا اتنا کمال ہے کہ اگر مٹی کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو وہ مٹی پھر حاکے شفا بن جاتی ہے. اگر بیویوں کی نسبت حضور کی طرف کر دی جائے وہ مومنوں کی مائیں بن جاتی ہیں. اور میں قربان جاؤں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے چھونے والی وہ جو قمیض ہے نسبت کا کمال ہے. اس نسبت کی وجہ سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگی تھی تو بنائی لوٹ آئی تھی. یہ سارا کمال نسبت کا ہے. اب آپ اسی وقت حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نا ایک مرتبہ ہم حضور کے پاس تشریف فرماتے ہیں تو حضور نے فرمایا ایو ارل ایمان اوسق، اے صحابہ ایمان کی سب سے مضبوط ترین رسی کون سی ہے؟ اللہ اکبر. اب آپ اسی وقت صحابہ نے سب نے اپنے اپنے علم کے مطابق عرض کرتے ہیں کہ حضور نماز ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے. جواب آیا نہیں نماز ایک اعلیٰ عبادت تو ہے لیکن ایمان کی مضبوط رسی نہیں ہے. پھر ایک کی طرف سے جواب آیا کہ روزہ، فرمایا روزہ بھی اعلیٰ عبادت ہے لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. ایک جواب آیا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا، جواب آیا اعلیٰ عبادت ہے لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا اوساکو اورل ایمانی، ایمان کی سب سے مضبوط رسی الحب فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے. اور واپسی وقار یہ جو حج کے لیے آج دن بھی بڑا پیارا ہے، کل حج گزرا ہے، آج ہمارا حج ہے. یہ جو لاکھوں لگا کر جا رہے ہیں کبھی دیکھو تو صحیح، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ساری کی ساری نبیوں کی یا اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہیں، ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. اگر ہم خانہ کعبہ کو دیکھیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اگر حجر اسود کو ہم دیکھیں اس کو چوما جاتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے. یہ جو صفا مروہ پر جب چکر لگتے ہیں یہ کس وجہ سے؟ یہ حضرت حاجرہ کی یاد میں لگتے ہیں. یہ جو جانور، یہ قربانی کا جو سسٹم ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے. یہ جو چٹان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. پورے کا پورا حج جو ہے یہ اللہ والوں کی اور نبیوں کی نشانیاں ہیں. اور واپسی وقت یہ سارا ان کی یاد اور ان کی محبت کا کمال ہے. اور معصوم صاحب محبت والوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، محبت والوں کو پہچاننا مشکل ہے نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے. امام باقر خاندان نبوت کے شہزادے احباب اسی وقت آپ کے پاس میں ایک شخص آیا اور آ کر نا عرض کرتا ہے حضور ہمارے پاس ایک شخص آیا ہے اور وہ کہتا ہے ہمارے پاس حضور کے بال ہیں 7 موئے مبارک 7 بال ہیں، تو آپ نا تصدیق کریں کہ وہ واقعی حضور کے بال ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام باقر رحمت اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بالوں کو میرے پاس لایا جائے، فرمایا مصطفیٰ سے ادب کا تقاضا یہ ہے، نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ خود چل کے جایا جائے. حواب اسی وقت امام باقر خود چلے گئے، وہ بال آپ کے سامنے رکھے گئے. 7 بال تھے، 7 بال آپ کے سامنے رکھے گئے. اور آپ نے جب سلام بھیجا کہا یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. حواب اسی وقت جب آپ نے سلام پڑھا ان میں سے 4 بال چومنے لگے اور 3 نہیں چومے. اب فرمانے لگے اور محبت والوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور جب یار کا نام آتا ہے اور یہ محبت والے چومنے لگ جاتے ہیں، اور جن کو محبت نہیں ہوتی ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے.
اصل والوں کا اور جو نقلی ہوتے ہیں ان کی سمجھ آ جاتی ہے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بابے جی بکار یہ نسبت کا کمال ہے. بس آخری بات، وہ نا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کا عرس ہے تو اللہ والوں کی باتیں میں 2-3 نسبت کی. بس آخری بات، پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے تھے تو نا ایک چودھری صاحب آئے. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی وہ چودھری صاحب تھے نا، ان کے گاؤں میں نا سیلاب آیا تھا. اور پیر صاحب فرمانے نے کہ جی سیلاب آیا سی تے چودھری صاحب سارے ہی رڑ گئے، تسی کیویں بچے؟ پیر صاحب نے سوال کیا. وہ چودھری صاحب کہتے ہیں اور پیر صاحب ڈب تے میں بھی جانا سی پر ہاتھ پوچھل نو پہ گیا سی مجھ دی. ڈب تے میں بھی جانا سی پر ہاتھ میرا مجھ دی پوچھل نو پہ گیا سی. پیر جماعت علی شاہ صاحب چومنے لگے. اور چودھری صاحب کہتے ہیں پیر صاحب کی ہویا ہے؟ فرمایا کہ بڑا مسئلہ سمجھایا جے، ویکھو مجھ تڑ دی ہوئے تے ہاتھ اوری پوچھل نو پہ جائے تے مجھ ترا چھڑ دیجئے تے جے اللہ والے نے نال ہاتھ لگ جائے تے پھر ایتھے بھی تڑ جاواں گے تے اگے بھی تڑ جاواں گے. خدا آباد رکھے آقا یہ سلسلہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم اس بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جنت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور جو اولیاء اللہ کا بے ادب ہو گیا علامہ صاحب، اللہ اس کتے کو جنت عطا کرے گا. اور جو بھائی صاحب جو بے ادب ہو گیا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا. اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، جنگ کا اعلان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صالحین کی جو ہے وہ سنگت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شیء علیما. یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی
اس درود پاک کی برکت سے ملنا اور بخشش و مغفرت کا اسباب بھی اس کی برکت سے ہونا ہے. محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. متمسوا هذا الصاحب سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام. پروردگار عالم تیری توفیق سے ماہ ذی الحج کی ان بابرکت ساتوں میں یوم عرفہ کے روز تیرا ذکر کیا, تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آل پاک صالحین کا ذکر کیا. ہمارے ان اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں شفیع قبولیت بخش. اپنی شان کے لائق ہم سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما اور اس ثواب کو ہم سب حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً محبتاً پیش کرتے ہیں. عاجزوں کی طرف سے قبول و منظور فرما. اس کا ثواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں صاحبزادیوں, پیارے نواسوں نواسیوں, شہدائے بدر و خود شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. خلفائے راشدین, صحابہ کرام, صحابیہ, تابعین, تبع تابعین, جمیع اولیاء الزام, خصوصاً بالخصوص حضور سید حجویر مخدوم امام سید علی بن عثمان المعروف حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر بوڑا شریف کے پیران نظام کی روا کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں. اور خصوصاً سائیں جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی روح الفتوح کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں. قبول و منظور فرما. آپ کے درجات کو بلند فرما یا الہی. سائیں جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے ان کی بخشش و مغفرت, ان کے درجات کی بلندی کا ان کو ذریعہ بنا یا الہی. حاضرین محفل کا جو بھی چھوٹا بڑا حالت ایمان میں سمیت سے تو ہے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما یا الہی. بھائی محمد شریف صاحب نے اس پیار اور اخلاص کے ساتھ اس محفل پاک کا انتظام کیا یا نہیں تو بخوبی واقف ہے. اس کا ان کو بہتر سے بہتر اجر و ثواب عطا فرما. ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرما. میرے والدین محترم کی کامل بخشش و مغفرت فرما. اور حاضرین و سامعین اور ناظرین جس کا جو بھی چھوٹا بڑا اہل محلہ میں سے جو بھی ہمارے بزرگ جو ہیں سنیت سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی قبول کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. سب کی نیکیوں کو قبول فرما, گناہوں سے درگزر فرما یا الہی. اس بابرکت دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرما, اپنی کبریائی بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما یا الہی. جو اہل ایمان قربانی کا جنہوں نے اہتمام کیا ان کی قربانیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخش, ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. جو حجاج کرام اس وقت تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں یا الہی اس مقدس مقامات حرمین شریف میں حاضر ہیں ان کے حجوں کو قبول فرما, ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما. فلسطین کے یا الہی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, ان شہداء کے درجات کو بلند فرما, عالم اسلام پر رحم فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.